دیکھو بھائی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزوں کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ لفظ کا تو ترجمہ بچنا ہے، چاہے اچھی چیز سے بچیں یا بری چیز سے بچیں، لیکن شریعت میں یہ لفظ برائی سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچ جاتا ہے؟ دیکھو، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یہ جو ہائنا ہوتا ہے کتنی بے دردی سے جانوروں کو کھاتا ہے، یہ زندہ ہی کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے گردن سے پکڑ کے مارے پھر کھا جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کا۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے کھانا شروع کر دے گا وہ۔ اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ تمیز سے کھاؤں یا بدتمیزی سے کھاؤں، یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو۔ سارا مسئلہ ہی یہیں سے ہے بھائی۔ آپ اگر دل کے پیچھے چلتے ہو کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو دل کے پیچھے چلنے والے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیونکہ دل کے بارے میں مشہور ہے کہ دل پاگل ہے۔ دل کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ دل پاگل ہے۔ اور یہ غلط مشہور نہیں ہے، بالکل صحیح مشہور ہے۔ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں، ہر مشہور چیز غلط نہیں ہوتی، بعض دفعہ صحیح بات ہی مشہور ہوتی ہے۔ تو دل کیا ہے؟ بولو نا، پاگل ہے۔ اس کا کام ہے چاہتوں کو پورا کرنا، چاہنا۔ عقل اسے کنٹرول کرتی ہے کہ تو صحیح چیز چاہ رہا ہے یا غلط چیز چاہ رہا ہے۔ شوگر کا جو مریض ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے نا لڈو کھانے کا، ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ دل کے پاگل ہونے کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ابے تو کیوں چاہ رہا ہے بے وقوف، تیرے لیے تو میٹھا نقصان دہ ہے، لیکن دل کہتا ہے نہیں کھاؤ، حالانکہ نقصان اس سے کس کو ہوگا؟ خود دل کو ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ فیصلے دل سے کرواتے ہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ انگریز لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں جس سے ان کی دنیا سیدھی ہو جائے، آخرت کے معاملے میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے نہیں۔ جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرو کہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ اب چونکہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، تو ہر الٹا کام ہم صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو غصے میں طلاقیں دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، بس جو دل چاہا کر لیا، بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر مفتیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں آ کے، پھر زندگی بھر روتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کا گھر بھی خراب کرتے ہیں۔ غصے میں کنٹرول نہیں ہے، گولی مار دی سامنے والے کے، ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں۔ بھائی اس وقت ذرا
کنٹرول کر لیتا. نہیں جی, کنٹرولنگ پاور بولو ختم. کھائے جا رہے ہیں, شوگر کے مریض بن گئے, بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب جو چیزیں کھانے کی تھیں وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے, آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا. سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں, نہ ورزش ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ ہل جل ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے ہمارے ساتھ؟ کنٹرولنگ پاور بولو ختم. ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم. دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز, کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے, آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے, چھوٹی صورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعۃ ما القارعۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان صورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالافتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے, وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے, فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. پھر حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا, نے فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ علم ترا پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا, تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے, میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں رفیع بھائی؟ علم ترا, قل هو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی, حالانکہ ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ لإلاف قریش القاریعۃ ما القاریعۃ, یہ سے چل رہی ہوتی ہے. بھائی پوری سورت ایک پڑھ لو ایک رکعت میں, دوسری رکعت میں دوسری پوری سورت پڑھ لو. لیکن بعض قاری لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں سے مغرب سے, تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, پبلک کو پتا چل گیا, لیکن جو سنت تلاوت ہے وہ تو چھوٹ گئی نا. کبھی کبھار ٹھیک ہے, سنت تو ختم ہو گئی نا. فجر میں آپ پڑھیں طوال مفصل میں سے, تو ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ آتی ہے. یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا شادیاں کرتے رہتے ہو بیان میں, مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی, کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے. میں عوام کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو عوام کے مینٹل لیول کی ہے, جس کی پبلک کو ضرورت ہے. باقی ہم علمی لحاظ سے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ہمارے وہ لیکچر سنو جو مدرسوں میں ہوتے ہیں. جب مدرسوں میں ہم لیکچر دیتے ہیں, اصول فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں, تو ہمارا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا جو ابھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اب جو باتیں مدرسوں کے طلبہ کے سامنے آنے کی ہیں وہ میں پبلک کے سامنے لاؤں, اور جو پبلک کے سامنے کی ہیں وہ طلبہ کے, تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا. فرقے پیدا ہوں گے, نئے نئے تشویش پیدا ہوگی لوگوں میں.